میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو پالو، ان سے کوئی مالی امیدیں مت، بچوں کے فیوچر کی فکر کرو۔ میں اپنے بچے کو بنتا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ اللہ نے مجھے یہ امانت دی ہے، میں اس امانت کو ضائع نہیں کروں گا۔ لہذا بچہ اپنا فیوچر سمجھتا ہے عالم بننے میں، عالم بنا دو، کوئی بات نہیں بیٹا، ہم نے تم سے، کیونکہ عالم بناتے ہوئے سب سے بڑا ڈر یہ ہوتا ہے یہ کم وقت ہمیں کھلائے گا نہیں، مولوی بن جائے گا تو اس کی تو ارننگ نہیں ہوگی۔ بھائی بچے کا دل اگر عالم بننے کا کر رہا ہے تو بچے کو کیا بناؤ؟ مولوی، کیونکہ ہم نے بھائی اس سے ہم نے تو کوئی پیسہ کموانا ہے نہیں۔ ہاں اکلوتا بچہ ہے، اس کے بارے میں ڈر یہ ہے کہ آپ بوڑھے ہونے والے ہو اور اکلوتا بچہ ہے اور کمانے کا واقعی کوئی ذریعہ نہیں ہے، پھر مجبوری ہے کہ بھائی اس کو دکان پہ بٹھاؤ ورنہ ہم دونوں بھوکے مر جائیں گے۔ تو بھوک سے تو بچنا ضروری ہے نا، میں تو اوپر کی باتیں کر رہا ہوں، آج کل بھوک کی بات نہیں، بھوک سے اوپر کی چیز لالچ ہو رہی ہے۔ ایسے لوگوں کو تو میں خود مشورہ دے دیتا ہوں، آپ کا اکلوتا بیٹا ہے، اب آپ بوڑھے ہو رہے ہو اور کوئی کمانے والا نہیں ہے، تو اس کو مولوی بنا دیا تو 8 سال مدرسے میں پڑھے گا، پھر مسجدوں میں تنخواہیں بہت تھوڑی ہوتی ہیں، اپنا گھر چلائے گا، آپ کو چلائے گا، تو ان کو تو میں خود ہی مشورہ دیتا ہوں کہ بھائی اس کو کسی بزنس میں، کاروبار میں لگاؤ۔ لیکن اور بھی ہیں تو پھر بھائی ان کو تو کسی اور چیز میں لگاؤ نا۔ تو اب میں آپ سے یہ بات کرتا ہوں کہ کبھی بھی اپنی اولادوں پہ کے پیسوں اور مال پہ نظر مت رکھو، ہمیشہ ان کو کھلاؤ اور ان سے سخاوت کرواؤ۔ انسان کا بچہ بنا دیا نا آپ نے تو دیکھو اپنا پیٹ کاٹ کے آپ کا پیٹ بھرے گا، وہ آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی، وہ کہے گا میرا سارا مال کس کا ہے؟ میرے باپ کا، وہ سارا کہ تو وہ پیٹ کاٹ کے کھلائے گا آپ کو، محنتی بناؤ اس کو۔ دوسرا، ماں بھی یہی کام کرے کہ بھائی ہم نے بچے کا فیوچر دیکھنا ہے۔ اور ایک بات میں ماؤں سے یہ کہتا ہوں کہ دیکھو تمہارا میاں جتنا بھی آڑا ترچا ہے نا، تھوڑا بہت ظلم تو کر رہا ہے، بچوں کے سامنے کبھی بھی باپ اور بچوں کی لڑائی ہو یا کوئی اختلاف ہو تو اولاد کو فیور نہ کیا کرو۔ جو خواتین میرا بیان نہیں سن رہی وہ کیا کرتی ہیں کہ شروع میں تو شوہر کی ضرورت ہے، جوان شوہر ہے، کما کے کھلا رہا ہے، شوہر سے بنا کے رکھتی ہیں، طلاق بھی نہیں لیتی، خلا بھی نہیں لیتی، بھائی پیسہ آ رہا ہے کیا کرو، آنے دو۔ جب بیٹے جوان ہو گئے اور یہ کم وقت ہو گیا بڈھا، کم وقت نے بڈھا تو ہونا ہی ہے نا اب یہ کسی کام کا نہیں ہے، اب اس کی ضرورت بھی نہیں ہے، بیٹے بھی جوان ہو گئے، بچیاں بھی بڑی ہو گئیں، اب ماں بچوں کے ساتھ مل کے طبیعت سے دھوتی ہے اپنے شوہر کو، اور پھر میرے پاس بھی شکایتیں کر رہی ہوتی ہیں، ہائے 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 میں تو خلا لینا چاہتی ہوں، میں تو طلاق لینا چاہتی ہوں ایکچولی ان سے۔ میں کہتا ہوں پھر پہلے لے لیتی، بھائی مجبور تھی، میں کیا کرتی، میں مجبوری میں نہیں لے سکتی تھی، میں چھوٹے چھوٹے بچے تھے، میں کہاں لے کے جاتی۔ تو میں کہتا ہوں اس کا مطلب مجبوری نے میں اس نے سہارا دیا نا آپ کو، اسی وجہ سے تو نہیں لی کہ میں لاوارث ہو جاؤں گی، شیلٹر دیا نا اس نے، تو اس کا احسان مانو نا کہ اس نے شیلٹر دیا۔ اس سے اس وقت طلاق لیتی، روڈ پہ آ جاتی، بچوں کو لے کے کہاں جاتی، اس نے نہیں دی، شیلٹر دیا۔ اب اس شیلٹر کے احسان کا تقاضا یہ ہے کہ اس بڈھے کو برداشت کرو۔ نہیں یہی بات سمجھ میں؟ تو غیرت مند، یہ میں نے بغیرتوں کا واقعہ سنا ہے نا، اب غیرت کا بھی سنو۔ ایک میں نے بغیرت واقعہ سنایا نا کہ ابا کی جائیدادوں پہ نظر، اور اپنے شیخ کا واقعہ سنایا کہ وہ سچی ابا بھی نہیں، روحانی ابا ہیں، اور ان سے کہہ رہے ہیں کہ میں چاہتا ہوں میرا سارا خرچہ کون اٹھائے؟ آپ اٹھائیں، میں آپ سے ہی مانگا کروں، مجھے آپ سے مانگنے میں مزہ آتا ہے۔ یہ اعلیٰ درجے کی غیرت کی مثال ہو گئی۔ آپ اتنا نہیں جا سکتے، بیچ میں آ جائیں، کسی کھانچے میں آ جائیں۔ اب میں نے مثال دی ایسی عورتوں کی کہ شوہر کے جوانی میں تو بہت اچھے چلے اس کے ساتھ، نچوڑ لیا، اب بڑھاپے میں کیا مانگ رہے ہیں اس سے؟ طلاق مانگ رہے ہیں، یا طلاق نہیں مانگ رہے ہیں، وہ بڈھے اس کمرے میں پڑا رہا کر، ادھر نہیں آیا کر۔ تو یہ بھی ہوتا ہے۔ اور اس کے برعکس غیرت مند عورت کے واقعات بھی، کل میرا ایک جنازے میں جانا ہوا، خاتون کی عمر 95 سال، کتنی؟ جن کا انتقال ہوا، ہمارے کوئی دور کی ریلیٹیو تھیں، ان کے بیٹوں سے میں ملا، اتنے غمزدہ تھے، اتنے غمزدہ۔ میں نے کہا آپ کے والد کا انتقال کب ہوا؟ انہوں نے کہا 93 میں، یعنی 93 سن، یعنی 77 سال یا 75 سال والد صاحب کی عمر تھی۔ میں نے کہا ماشاءاللہ آپ لوگوں نے اپنی والدہ کی خدمت بہت کی۔ انہوں نے کہا ہاں کی ہے۔ کیوں کی ہے؟ کہہ رہے ہیں ہمارے والد 10 سال سے بستر پہ تھے، فالج تھا، اور میری ماں کی پیشانی پر ایک دن بھی لکیر بولو نہیں آئی ہے۔ ایسی میری ماں نے میرے باپ کی خدمت کی ہے نا، اس کے بعد سے پھر ہم نے بھی کیا کیا، اپنی ماں کی خدمت میں کوئی کسر۔ سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟
یہ جو مائیں بچوں کو باپ کے خلاف ورغلا رہی ہوتی ہیں، یہ سمجھتی ہیں کہ پھر بڑھاپے میں بچے ہماری خدمت کریں گے، نہ وہ باپ کے رہتے ہیں نہ وہ ماں کے رہتے ہیں۔ جو باپ اپنے بچوں کو ماں کے خلاف ورغلاتا ہے، اپنی بیوی کے خلاف ورغلاتا ہے، وہ اس خوش فہمی میں ہوتا ہے کہ یہ ماں کی سائڈ چھوڑ کر میری سائڈ پہ آ جائیں گے۔ نا 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 نا، جو بچہ ماں کو نہیں مانے گا نا وہ باپ کو بھی نہیں مانے گا۔ بچہ اسی کی طرف جائے گا، دیکھے گا کہ کون جوڑ کی بات کر رہا ہے اور کون، شروع میں تو نہ سمجھ ہوتا ہے، لیکن اتنی اللہ نے سینس ہر ایک کو دی ہے، تھوڑے دنوں کے بعد اس کی کھوپڑی میں آ جاتا ہے صحیح کون ہے غلط کون ہے، سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات۔ تو عورت، وہ کہتے ہیں 10 سال ہمارے والد کی خدمت کی ہے، آج ذرا سا کچھ مسئلہ ہو جائے عورتیں خلا کے پیپر جمع کراؤ۔ میں نے آڑا ترچا، یہ تو ٹیڑھا ہو گیا تھوڑا سا نا جب میرے پاس آیا تو فرما بالکل ٹھیک تھا، اب اس کی ایک سائڈ کیا ہو گئی ہے، ایک سائڈ کی بیٹری، ایک آدمی گیا کہ مجھے ایک سائڈ کی بیٹری چاہیے، اس نے کہا ہمارے پاس 2 سائڈ کی بیٹری ہے، ایک سائڈ کی بیٹری، وہ ایک سائڈ ہوتی ہے نا، ایک سائڈ بیٹری لو تو 2 سائڈوں کی لو ورنہ نہیں لو۔ تو جب یہ آیا تھا تو پورا صحیح تھا، میرے ابا نے جب شادی کی تھی اس کی، تو اب یہ تھوڑا سا کیا ہو گیا، آڑا ترچا ہو گیا، اب یہ کمانے کے قابل بھی نہیں ہے، اب یہ تو پہلے وفا تھی، بیوی کو فالج ہو گیا، میاں برداشت کرتا ہے، دعائیں، ہمیں تو یاد ہے یار بچپن میں کیسے لوگ، میری بیگم کو فالج ہو گیا اور دعائیں کر رہے ہیں اس کے لیے، اس کی خدمت کی۔ ہمارے ایک جاننے والے تھے، وہ بھی بڑی عمر میں فوت ہوئے، سارے بوڑھے ہمارے محلے سے چلے گئے، وہ نہیں جا رہے تھے ماشاءاللہ، اب گئے ہیں وہ۔ ان کا کیا تھا، ان کی بیوی 20-25 سال بستر پہ رہی ہے اور شوہر نے 20-25 سال بیوی کی خدمت کی ہے، جیسے کوئی اپنے بزرگ کی خدمت کرتا ہے، اس کے کپڑے تبدیل کرانا، اس کی گندگی صاف کرنا، اس کی دواؤں کا خیال کرنا، کیونکہ بچے چھوٹے تھے وہ نہیں کر سکتے تھے، اس نے کیا۔ کتنی لمبی عمر ہوئی ہے، 90-95 میں انتقال ہوا ان کا، اور یہ خاتون نے اپنے میاں کی خدمت کی۔ ان کا انتقال کب ہوا؟ 90-95 میں۔ میں نے ان کو بھی حدیث سنائی، میں نے کہا صحیح ہے، بخاری کی حدیث ہے، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں اللہ برکت دے، لمبی عمر دے، اس کو چاہیے رشتے جوڑے۔ تو رشتوں میں تو عورت کے لیے سب سے اچھا رشتہ شوہر اور ماں باپ، اور شوہر کے لیے بیوی، یہی ہے نا۔ تو ان کی جو خدمت کرتا ہے نا، اللہ اس کی وجہ سے عمر میں بھی برکت دیتے ہیں، اور پھر آپ کے ماتحتوں کو بھی آپ کی خدمت کی توفیق دیتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو سارا وہ سیٹ اپ، بس سب کی توجہ پڑھائی کی طرف ہے۔ یونیورسٹیوں میں جاؤ، اچھے ڈاکٹر کیسے بنیں گے، اچھے سائنسدان کیسے بنیں گے، اچھے تاجر کیسے بنیں گے، بس انہی چیزوں کو فوکس کیا ہوا ہے۔ نہ بچیوں کو یونیورسٹیوں میں یہ سکھایا جا رہا ہے کہ ایک عورت اچھی بیوی کیسے بنتی ہے، نہ لڑکے کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ ایک مرد اچھا شوہر کیسے بنتا ہے، نہ اولاد کو یہ سکھایا جا رہا ہے کہ ایک اولاد اچھی اولاد کیسے بنتی ہے، نہ ماں باپ کو یہ سکھایا جا رہا ہے کہ اچھے ماں باپ کیسے بنتے ہیں۔ تو نتیجہ یہی نکلنا ہے کہ باپ بچہ پیدا کر رہا ہے لالچ میں کہ میں نے اس کو کھینچنا ہے، کمانا ہے، دوسرا آنے نہیں دے رہا کہ میرا خرچہ ڈبل نہ ہو جائے۔ ماں بچے کو پال رہی ہے، اسکول میں نمبر کم آ رہے ہیں، ایک دم ڈپریشن میں جا رہی ہے، کیوں؟ اس کو اپنا فیوچر کیا نظر آ رہا ہے، تاریک نظر آ رہا ہے۔ تو بھائی ہمارے تو بچے فیل بھی ہو رہے ہیں، پاس بھی ہو رہے ہیں۔ جب آپ بچوں کی خاطر ڈیل کرتے ہو تو پھر بچوں کے فیل ہونے پر آپ کو تھوڑی سی ٹینشن ہوتی ہے، زیادہ نہیں ہوتی۔ بعض دفعہ ذہین بچہ فیل ہوتا ہے، اس کی علامت ہے کچھ کر کے جائے گا یہ دنیا میں، نہیں تو 4 شادیاں تو کرے گا ضروری ہے۔ حقیقت بتا رہا ہوں، بے وقوف لوگوں کا کام 4 شادیاں ہیں نہیں، سمجھ رہے ہو؟ یہ پتہ نہیں 4 شادیاں کہاں سے آ گئیں۔ تو خیر، خواتین بیان سن رہی ہیں، ان کو بہت غصہ آتا ہے، میں ان سے معذرت چاہتا ہوں کہ آئندہ میں انشاءاللہ کبھی بھی 4 شادیوں پہ بیان نہیں کروں گا، اور یہ میں توبہ میں مخلص ہوں، اس کی علامت یہ کہ 25 دفعہ پہلے بھی میں توبہ کر چکا ہوں، کیونکہ جب کوئی کام اچھا لگتا ہے نا تو پھر بار بار کرتا ہے نا آدمی۔ تو مجھے 4 شادیوں کے بیان سے توبہ کرنا اتنا اچھا لگتا ہے کہ یہ کام میں 25 دفعہ پہلے بھی کر چکا ہوں۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب اور حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب کتنے بڑے بزرگ ہیں، وہ پان کی عادت ہے ان کو۔ تو کسی نے حضرت سے پوچھا، حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب سے، کہ حضرت آپ اتنے بڑے بزرگ ہو کے پان کھاتے ہیں، آپ اس کو چھوڑتے کیوں نہیں؟ کہتے ہیں الحمدللہ میں تو 5-6 دفعہ چھوڑ چکا ہوں۔ ایک دفعہ آپ کہہ رہے ہو ایک دفعہ چھوڑا، میں کتنی دفعہ چھوڑ چکا ہوں؟ 5-6 دفعہ چھوڑ چکا ہوں۔ تو میں بھی الحمدللہ کئی دفعہ توبہ کر چکا ہوں، تو میں پھر توبہ کر رہا ہوں، اور اب اگلی دفعہ جب میں توبہ کروں گا تو 27ویں دفعہ ہوگی وہ توبہ۔ تو خیر میں بیان کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں، مجھے کہیں جانا بھی ہے۔ تو دیکھو یہ جو کنجوسی ہے نا، اخلاقی کنجوسی، کہ اولاد کی مال پہ نظریں، اولاد ابا کے مال پہ نظریں، چھوٹا بھائی بڑے بھائی کے مال پہ نظر، بڑا بھائی چھوٹے بھائی کے مال پہ نظر، پڑوسی کے مال پہ نظر، دوست، تبھی تو لوگ تنخواہیں بتاتے ہوئے ڈر رہے ہوتے ہیں
کہ کمبخت کو اپنی تنخواہ بتا دی, پیسے مانگنے آ جائے گا. بیوی کو پیسے بتا دیے, نچوڑ کے کھا جائے گی. عورت کے پاس بھی بڑا پیسہ ہوتا ہے, زیور شیور ادھر سے لاکر میں چھپا کے رکھا ہوتا ہے, میاں کو نہیں بتاتی. اور میں منع بھی کرتا ہوں بتا نہیں دینا, کیونکہ میاں کیا کرتا ہے, بزنس کے نام پہ بیوی سے پیسے لیتا ہے. میں تمہارے پاس جو 20 تولے سونا پڑا ہے, ایکچولی ایک میں نے بزنس سوچا ہوا ہے, تو 20 تولے میں جب لگاؤں گا تو تمہاری اتنی ارننگ اس سے شروع ہو جائے گی. بہت سارے تجربے ہیں, وہ 20 تولے کسی کا باپ بھی آج تک اس مرد سے نکال نہیں سکا. اور اگر آپ نے کسی کو پیسے دیے, انویسٹ کیے, اور اس نے کما کے دینا شروع کر دیا, تو سمجھ لو بہت ڈینجرس. جو پہلی دفعہ کھا گیا نا, وہ کم کھائے گا. اب جو کما کے دے رہا ہے نا, سمجھ لو بیٹا یہ تمہیں ایسا نچوڑنے والا ہے کہ تمہاری 7 پشتوں تک اس کے اثرات جائیں گے. وہ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو بھی میں نے کئی دفعہ, وہ رفیع بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, یہ کسی کے پاس انہوں نے پیسے لگائے ہوئے تھے نا, وہ ایمانداری سے دے رہا تھا. یہ 12-13 سال پرانی بات ہے. میں نے کہا رفیع بھائی 12 یہ نہیں دیتا, آج کل آپ نے پیسے لگا دیے, وہ ایمانداری سے دے گا, یہ نہیں ہوتا. یہ مریخ سے آئی ہوئی, مریخ پہ شاید ایسا ہوتا ہو. ارتھ جسے کہا جاتا ہے EARTH, اور جس کو عربی میں ارض کہا جاتا ہے, اردو میں زمین کہا جاتا ہے, اس اور خاص طور پہ وہ ارض جو مقدس ارض ہے, ارض پاکستان جسے کہا جاتا ہے, اس میں کم از کم ایسا نہیں ہوتا. انہوں نے کہا نہیں ہوتا ہے, میں کر رہا ہوں. اور وہ بھی داڑھی, اس کی بھی نمازی, اور وہ بھی پرہیزگار, اور وہ بھی اتنا اچھا. اور الحمدللہ یہ بھینسوں کا بزنس کرتے تھے, کروڑوں روپے انہوں نے لگائے, اور ماشاءاللہ بہت اس نے کما کے دیا. اس کے بعد ایسا بھاگا ہے مارکیٹ سے, کیا ہو گیا, شارٹ. اب وہ اس کا کہنا یہ ہے کہ میرا بزنس لاس ہوا ہے, میں نے کرپشن نہیں کی. وہ اللہ جانے, وہ مجھے اس سے غرض نہیں ہے کہ کرپٹ تھا یا واقعی بیچارے کو لاس ہوا. لیکن جو میں کہہ رہا تھا وہ بات درست ثابت ہوئی کہ نہیں ہوئی. لوگ سمجھتے ہیں بے وقوف بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ, ٹھیک ہے نا. پیسہ کسی کو دے دیا, وہ کما کے دے گا, یہ نہیں ہوتا بھائی. اور اگر کما کے دے رہا ہے تو سمجھ لو اب پورے نچوڑنے کی تمہیں تیاری ہو رہی ہے. خیر, ایک جو میرا بیان نہیں سن رہے ہیں ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں, شاید کوئی 2-4 لوگ ایسے ہوتے بھی ہوں. تو خیر, یہ کنجوسی ہے معاشرے میں, سوسائٹی میں, کہ پیسہ دوسرے کا وہ احتیاط سے انسان استعمال ہی نہیں کرتا. میں جب اپنی گاڑی کسی کو دیتا ہوں چلانے کے لیے, میں اسے کہتا ہوں اپنی سمجھ کے چلانا خدا کے لیے. لوگ تو کہتے ہیں نا کہ کسی اور کی چیز ہے احتیاط سے چلانا, میں یہ نہیں کہتا کسی اور کی چیز ہے, مجھے پتہ ہے کسی اور کی چیز ہے تو احتیاط نہیں کرے گا. میں کہتا ہوں یہ آج سے یہ گاڑی یوں سمجھو کہ جیسے آپ کی ہے, تو پھر وہ تمیز سے چلا رہا ہوتا ہے, صحیح ہے نا. آپ اپنی بائک کسی کو دیں, تجربہ ہے, آپ 10 سال چلاتے رہیں گے, کہیں سے کوئی آواز نہیں آئے گی. جس دن آپ نے اپنی بائک کسی کو پکڑائی نا, کہیں نہ کہیں سے بجے گی وہ. اگلی دفعہ جب آپ بیٹھو گے نا, میرا بہت دفعہ کا تجربہ ہے, آپ کو لگے گا کچھ بج رہا ہے اس میں. کیا بج رہا ہے, کچھ بھی نہیں ہوگا, تو چین کور ہل رہا ہوگا, پتہ نہیں کیا کرتے ہیں یار, سمجھ سے بالا تر ہے. آپ چلاتے رہو گے, ٹھیک ہے. جہاں کسی کو بائک پکڑا دی آپ نے, اور صرف انڈا موڑ سے گھوم کے آیا ہے, آپ بیٹھو گے, آپ کو لگے گا کچھ اس کے ساتھ کچھ ہوا ہے, کچھ زیادتی ہوئی ہے اس کے ساتھ, ٹھیک ہے. امانت نہیں ہے بھائی. تو یہ بھی کنجوسی کی بہت ساری اقسام ہیں کہ اپنے مال کو تو بڑا تمیز سے, اور دوسروں کے مال کی کوئی اہمیت نہیں ہے, اور دوسروں کی جیبوں پہ نظر رکھی ہوئی ہے. اگلا آپ کو تنخواہ بتاتے ہوئے ڈر رہا ہے, اس کو پتہ ہے میں نے بتا دی نا, میں بہت نالائق آدمی ہوں, لیکن میرے سامنے اللہ کا بڑا فضل ہے, لوگ اپنی ارننگ کھل کے بتا رہے ہوتے ہیں. ان کو پتہ ہے مولوی صاحب ہم سے چندہ نہیں مانگیں گے. پاک ایڈ ویلفیئر ٹرسٹ کے لیے جو میں چندہ مانگتا ہوں نا, اوپنلی جس کو دینا ہے بھائی اس اکاؤنٹ میں دے دے. کبھی نہیں میں نے کہا وسیم بھائی آپ کتنے دے رہے ہیں, ستار بھائی آپ, اور وہ تو ٹرسٹ میرا ذاتی ہے بھی نہیں, وہ تو سیلاب زدگان کا ہے. ہم اتنا بھی نہیں کرتے الحمدللہ کہ یہ بڑا سیٹ ہے تو اس سے سیلاب زدگان. بھائی اگلا کہتا ہے یار میں بتا کے پھنس گیا ہوں کہ میں بڑا سیٹ ہوں, میرے سامنے لوگ بتا رہے ہوتے ہیں میرے اتنے کروڑ کا وہاں, اتنے وہاں لگے میں اتنے کروڑ. ان کو پتہ ہے مولوی صاحب انشاءاللہ ہم سے پیسے, اور اللہ مجھے مستغنی رکھے, یہ تو اللہ کی مدد ہے تو بچے ہوئے ہیں, اللہ نظر ہٹا لے تو انسان میں لالچ آتے ہوئے دیر نہیں لگتی. میرے پاس ایسے لوگ بھی آئے کہ مفتی صاحب ہمارا 400 کلو سونا چوری ہو گیا ہے. میں پہلے تو میں نے کہا شاید 400 گرام کی بات کر رہا ہوگا, 4 کلو کی بات, 400 کلو. اور بھی یہاں نہیں رہتے, وہ باہر رہتے ہیں, کیونکہ مجھے ڈر ہے میں ہی اغوا نہ ہو جاؤں. کیا بھائی کہاں ہے وہ بندہ بتا, کیونکہ جس کا 400 کلو سونا چوری ہوا یا لوٹ لیا تو اس کے پاس اور بھی تو ہے نا,
اور جو جس اسٹائل سے وہ بتا رہے تھے لگ رہے تھے کہ ان کے تھوڑا سا کوئی مسجد سے چپل چوری ہوئے ہیں ان کے, ایسے بتا رہے تھے. ایکچولی وہ میرے 400 کلو سونا چوری ہو گیا, تھوڑا سا مجھے اس سے ٹینشن ہو رہی ہے. تو میں نے کہا ابے 400 کلو سونا چوری ہو جائیں تو لوگ برین ہیمریج سے مر جائیں. تو پتہ چلا جی اتنا دیا اللہ نے. یہاں نہیں رہتے یہ, پہلے ذہن میں رکھیں, کہیں اور رہتے ہیں. کہاں رہتے ہیں یہ نہیں بتاؤں گا میں, تو ورنہ مجھے پیپلز پارٹی اٹھا لے گی سب سے پہلے, حقیقت بتاؤں, اور زرداری کے پاس پہنچا دیں گے, بیٹا تو بتا بندہ ہے کہاں, ٹھیک ہے نا. تو پیپلز پارٹی میں سارے خراب نہیں ہیں, میں صرف زرداری کی بات کر رہا ہوں. خراب وہ بھی نہیں ہے, بہت نیک آدمی ہے. اچھا میڈیا کا خیال کرنا پڑتا ہے یار, ہر چیز پہ کلپ بن جاتا ہے, پھر میرے لیے بڑی مصیبت ہو جاتی ہے. بہت نیک آدمی ہے واقعی. تو بھائی دوسروں کی جیبوں پہ نظر مت رکھو. جو اللہ نے دیا بہت دیا ہے, بس ہر ایک کو بولا کرو اللہ کا دیا بہت. ہاں کوئی واقعی محتاج ہو جائے, کبھی ضرورت ہو جائے, تو اپنے کسی ایسے آدمی کو بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے جس کے بارے میں آپ کو یہ امید ہو کہ یہ ذلیل نہیں کرے گا مجھے, اس کے دل میں میری عزت کم نہیں ہوگی. ایسے خاص آدمی کو بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یہ بھی بعض لوگ اس سے بھی اوپر تک توکل ہوتا ہے, وہ یہ بھی نہیں کرتے. تو یہ بہت ساری کنجوسوں کی اقسام ہیں, تو جن کا قرآن بھی تذکرہ کرتا ہے اور حدیث بھی تذکرہ کرتی ہے. قرآن و حدیث ہی سے یہ مضمون ہم نے اخذ کیا ہے. تو یہ تمام کنجوسی کی اقسام سے آپ نے کیا کرنی ہے, توبہ کرنی ہے. سمجھتے ہو؟ تو اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی